All right, guys. Okay, so today we are going to first find up our last lecture's remaining part, that is a white collar crime, and then we proceed with some new topic of the subject, organized crime and money laundering. Okay, now first of all, uh, you have to see that the white collar crime. This was a topic that we already been discussing. So just make it very simple for you. So white collar crime is known as a series of illegal criminal activities, most importantly non-violent, with an aim to deceit, defraud someone by using tactful methods to obtain money and to obtain some other advantages. Okay, so this is known as white collar crime because white collar crime is not a name of one crime. White collar crime is basically a name of collections of different crimes. Like we have murder. Murder is a one crime. Of course, within murder there are some different degrees of murder. But white collar crime is not a one crime. It's basically a very larger concept of different crimes, and those crimes can easily be studied under the context of white collar crime. So ये कोई एक crime है नहीं जिसको आप define करें जिस तरीके से terrorism की कोई भी precise definition नहीं है उसी तरीके से up to now कोई भी white collar crime की precise और clear definition नहीं है. So white collar crime has no particular really clearly defined and a precise definition because it is not a one crime, and of course things vary from society to society and culture to culture. So that makes prove it that white collar crime are basically based on some different criminal activities, most importantly non-violent, most importantly by using one's official or occupational status or position. So then we can say that such sort of crime can be known as white collar crime. Am I audible to you all? आवाज मेरी बिल्कुल ठीक और समझ में आ रही है आपको? Okay. Yes, so of course you all know that Sutherland has come up with one of the one of the first person who has defined or coined the concept of white color in way back 1939 when he said that white collar crime are most importantly are those crimes which are being committed by a person of respectability and high social status in course of his or her occupation. Sutherland का मकसद ये था he has focused on only one particular nature of the crime and what are the parameters of the nature. He said the wrongdoing or committed crimes must be committed by the people of respectability. Respectability are the people who enjoy a great respect and great value from society. So there's no commoners. Okay. So he is not told about some people who are very commoner, who are very low graded, or who are having a low social status, but he has straight away said that if a person who belongs with an upper or prestigious class, or he is having a upper social hane or upper social class, and by using the occupational status or position, and the second nature or part of according to Sutherland कि वो लोग अपनी ऑफिशियल स्टेटस को यूज करें because when they are not using their official position, so those crimes may not again be called white collar crimes because at that time this was a very confusing debate in the world that if the crime has been committed by either uh, a person of lower class or upper class. The crime may be at the street or it may be at office. The crime is known as only single crime, like robbery, larceny, dacoity. But Sutherland has changed the parameters of definition of white collar crime when he said that those crimes are different crimes from the rest of the blue collar crimes or the property crimes. When he said these crimes are basically most importantly or most usually committed by people
who are having a high social status or high social class. And these people will eventually use their official occupational status. And that occupational status is basically their legal status, their job status, their power and authority. Now, if someone who is high respectably, who has high respect in society, if he committed murder or robbery, that crimes may not be called white collar because the person has not used his official position, but he has used the gun, pistol, or some other sort of violent technique. But if that person has used his own official position or a capacity to sustain the DA by being a virtue in a particular position or a job, so when he or she has used that particular position or power or authority, so then in that case, the person is known that he has actually committed the crime under the context of white collar crime. So again, one thing is more important to note here that white collar crime एक उसकी definition नहीं है. So there's no one definition. You can go with any definition as far as if it explains the real context of this crime. The second part is that the white collar crime or not, or it's not a one crime, but it is basically based on variety of crimes. And what are those crimes? I will come later on that. And those crimes may be bribe, kickback, commission, tax evasion, maybe some sort of cyber crimes, maybe some sort of fraud, some scams. Okay, so even corruption is a larger concept. So these all crimes come under this category of white collar crime. So you have to see that. So this is the white collar crime. एक और हम बात white collar crime and corporate crime. Corporate crime का जो concept है वो white collar crime से related concept है. It is not something new. Okay. इसको इस तरीके से आप ले सकते हैं that corporate crime से मतलब any sort of non-violent criminal activities committed by corporations, industries, or multinational companies. Okay, to earn money with tactful or unlawful method. Okay, corporate crime can be defined as unlawful, criminal, non-violent activities committed by corporations, industries, or multinational companies or private business sector with the aim to fraud or victimize the public or a segment of public to earn money, profit in a shortcut through a criminal tactics. This is known as corporate crime. Okay. Now हमने बड़ी thoroughly बात की थी इस पर कि वो कौन से एलिमेंट्स है इस क्राइम के. इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी डिबेट थी व्हाइट कलर क्राइम की वो ये थी कि जो स्विट्जरलैंड ने डेफिनेशन दी थी व्हाइट कलर क्राइम की इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन. अगर आप उस डेफिनेशन को मानेंगे तो फिर आपकी नजर में जो व्हाइट कलर क्राइम होगा वो आजकल के व्हाइट कलर क्राइम से अलग होगा कुछ. Because Switzerland has only said that these are those crimes which are being committed by people of high respectability during their course of occupation. But if we relate this idea with some sort of modern context of white collar crime, you may not fit this definition because in a modern time, the concept of white collar crime has evolved. It has become quite different because today there are people who has no official standing or they have not a high social status or class, but still they can commit white collar crime because the dimension, but the dimension parameters of white collar crime has been changed now. Today someone who is using his laptop or mobile phone can also commit some sort of white collar crime. Today, any private agent, commission agent may commit white collar crime. Today,
any sort of property or lottery or some sort of scam, fraud may also be known as white collar crime. So the context has become changed. But to understand it particularly, हमें अभी भी इस बात को मानना पड़ेगा कि बेसिकली मोर रेगुलरली और मोर ऑफनली ज्यादातर आज भी वाइट कलर क्राइम का कंटेक्स्ट वही है जो स्विट्जरलैंड ने 1939 में दिया था because eventually the mastermind, the people who are actually uh, initiate this idea of white collar crimes in society are mostly belong with certain type of classes, and most of them have some sort of official standing. They are not some sort of they are like private, or they may not have the position. क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं आप दुनिया में आप देखें व्हाइट कलर क्राइम का जो कंसेप्ट है इट इज क्वाइट चेंज. वहां पे क्या है, कोई एक बंदा अ, पूरे सिस्टम में या ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा होगा जो ये क्राइम करता है, एंड लेटर ही मे बी अरेस्टेड एंड अप्रीहेंडेड. लेकिन अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो यू विल फाइंड क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग है. हमारे पास व्हाइट कलर क्राइम या जितने भी व्हाइट कलर क्राइम्स हैं, okay, वो एक बंदा नहीं, बट देर आर सीरीज ऑफ पीपल. ओके, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई हैव टू रिमूव दीज थ्री पर्सन, गोविंद कुमार, गुलाम रसूल, 2K17, CRM 58. अब आप जल्दी से अपनी पिक्चर को डिस्प्ले कर लें, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी नाउ फॉर योर अटेंडेंस फॉर सिक्योरिटी रीजन. आप सबकी पिक्चर या तो वीडियो मोड मोड ऑफ ऑफ था, अगर आप वीडियो ऑफ नहीं ऑन नहीं कर रहे, तो फिर इन दैट केस आपको अपनी डिस्प्ले पिक्चर किसी भी हाल में विथ योर नेम एंड रोल नंबर डिस्प्ले करनी है. जिन लोगों ने भी नाम लिखे, नाम के साथ ब्रैकेट में अपना बेच और रोल नंबर मेंशन कर लें, और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा तो वो इमीडिएटली अपनी, या तो अभी अभी कोई पिक्चर निकाल के लगा ले, या तो वीडियो ऑन कर ले. ओके, या तो फिर वो जल्दी से अपने डिस्प्ले पिक्चर और विद नेम एंड रोल नंबर फिक्स करके, एंड देन दे शुड साइन इन और लॉग इन. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर विदाउट पिक्चर, just having a black background and even without the name even. All right. Okay, okay. So this is again very important that this was the main idea of Sutherland at that time, but still we have to believe that हमारे पास जो white collar crimes हैं वो ज्यादा majority या groups करते हैं, like from top to bottom पूरे का पूरा इदारा involve होता है, and later they find support of some agents as well. So अभी भी अगर हमारे पास जो top है, जो जो upper bureaucracy है, जो upper लोग हैं, अगर वो निकल जाएं, if they are not going to commit these crime, जो बॉटम में लोग हैं they may not have a dare or courage to go for the crime. हमारे पास ये बड़े प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से ऑपरेट करते हैं, तब यही रीजन है कि क्राइम पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं. ऑलराइट. अब इसके बाद कंसेप्ट तो बात हमने कर ली थी, आज थोड़ा सा ब्रीफली बाकी चीजों को टच करते हैं, सो ताकि नया टॉपिक भी आज हम बात करें. सबसे हम टॉपिक जो थी में वो है इफेक्ट्स ऑफ वाइट कलर क्राइम. So just make me write in your chat box the theme of now, effects of white collar or corporate crime. तो आप इफेक्ट भी कह सकते हैं, और इसको आप इम्पैक्ट और डेंजर्स भी कर सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम. इज इट हैव यू सीन दैट चैट बॉक्स नजर आ रही है आपको? जी, ओके, ऑलराइट. ओके, सो वी हैव ओनली 10 minutes लेफ्ट. जैसे ही 10 मिनट खत्म हो, जल्दी से लिंक पे जाके कनेक्ट कीजिएगा, सो दैट वी विल स्टार्ट द सेकंड सेशन ऑन टाइम. ओके, तो यस, क्या इफेक्ट्स हैं बड़ा ब्रीफली. ओके, सबसे पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स of the taxpayers are to be wasted. Billions of dollars list at the expense of taxpayers. सबसे बड़ा जो नुकसान होता है व्हाइट कलर क्राइम का किसी सोसाइटी में भी,
وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی یا اس ملک کے جو شہری ہوتے ہیں جن کی ٹیکس سے وہ ملک چلتا ہے، وہ سارے کے سارا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ترقی میں لگنے کے بجائے وہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ پیسہ ٹیکس پیئرس کا ضائع ہو جاتا ہے. تو دس از ون آف دا موسٹ ڈبیٹڈ ریسرچ اینڈ understood fact that those white collar criminals, because they are sitting on a very important positions in a state, in a government side, in a bureaucracy, and some other major holding system. So یہ لوگ جو ہوتے ہیں they have the control on the resources, they have the control on the management, they have the control on the governance. Okay. تو جب یہی لوگ fraud پہ آ جائیں یا کرائم پہ آ جائیں تو نیچرلی the government funds or the funds which are to be allocated for this development, for hospitals, for social welfare, for job opportunities, for infrastructure, for education, they are not to be invested over there, but those that amount of money or the funds or budget will be like stolen or be theft by those people. And so this is one of the greatest effect or danger of white collar crime. Then ignored safety regulation for the employees. ये corporate crime का भी effect है और white collar crime का भी impact है. Okay. Ignored safety condition से मुराद کہ جب آپ اپنے آرگنائزیشن میں پرٹیکولرلی ملٹی نیشنل کمپنی یا کسی بھی انڈسٹری میں جو سیفٹی کنڈیشنز ہوتی ہے ان کو نہیں انکارپوریٹ کرتے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے یا جو عوام ہوتی ہے ان کی لائف رسک پہ آ جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک بلڈر ہے پرائیویٹ جس کی رجسٹرڈ وہ کمپنی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ گھر بنا رہا ہے، وہ اپارٹمنٹ بنا رہا ہے، وہ بلڈنگس بنا رہا ہے. اب یہاں پہ اگر وہ سیفٹی کنڈیشنز کو فالو نہیں کرے گا، پراپر ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا، تو وہاں پر کام کرنے والے جو مزدور ہوں گے ان لوگوں کی لائف تھریٹ پہ ہوگی. ان کو سیفٹی گیئرس نہیں دیے جائیں گے، نہیں جاتے. مطلب ایوریج اگر بات کریں تو جتنے بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں ہر پروجیکٹ میں کوئی نہ کوئی مس ہے یا کیجولٹی ہوتی ہے. کوئی بلڈنگ سے بندہ گر گیا، کوئی سیفٹی گیئرس نہیں اس کے پاس، اوور ٹائم وہ کام کر رہا ہے، شوگر لیول ڈاؤن، اس کی ڈائٹ اس کو پراپر نہیں مل رہی، وہ بندہ وہیں کلیپس کر جاتا ہے گر کے. there are so many issues which are related safety. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ ہم اس وقت کووڈ کی سچویشن میں گزر رہے ہیں، we all are at risk of being infected. Okay. اور لیکن ہم اگر صرف ایک کام کریں، ہم اس کو سیریس لیں اور ہم بیسک پریکاشنز میجرز لیں، ماسک ویئر کریں، سینیٹائزر یوز کریں، اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں اور کم سے کم اپنی باہر کی موومنٹ کو ہم رکھیں جب مجبوری ہو تو کیا ہوگا کہ وی کین کنٹرول اٹ. لیکن آپ دیکھیں گے لوگ کس طریقے سے اس کو لے رہے ہیں. ون آف دا ویری ویری سیریس تھریٹ ود ان لائف، لائک ایک دو سنچری سے اس سے بڑا کوئی تھریٹ انسانوں کے لیے نہیں آیا. بٹ وی ٹیک اٹ لائک آن اے ویری لائٹر نوٹ. ایون اے گورنمنٹ از ٹیکنگ اٹ اے ویری لائٹر نوٹ. اوکے. تو اس کا جواب کیا نکل رہا ہے؟ ناؤ وی آر گوئنگ اٹ ٹاپ. اوکے. اینڈ ہو نوز کہ دنیا میں شاید دنیا میں ختم ہو جائے but this trade will remain in Pakistan, God forbid. Okay, just because we state, government, and then people, they are not taking precautious measures. Okay, so this is what in everywhere وائٹ کلر کرائم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس جو پیسہ لگ رہا ہوتا ہے اب اسپتالوں میں سیفٹی گیئرس نہیں ہے، اتنی آپ کو امداد مل رہی ہے، آپ کے پاس اپنے ریسورسز ہیں، اس کے باوجود بھی ڈاکٹرس بیچارے دے آر انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن دے آر ناٹ ٹو بی گیون پراپر سیفٹی کٹس. اوکے. مسٹر who is Mr. Criminologist Nadir, I think. Please do not use any other picture than your picture. اپنی پکچر یوز کریں یا ویڈیو کال کریں، کوئی بھی اور پکچر یوز نہیں کریں آپ. So yes, so this makes very important that uh, those people, their lives will be at risk now because the safety measures are to be ignored by the state. Now اس کے علاوہ again if we check the other aspect like unsafe products on market میں جو products ملتی ہیں وہ unsafe ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس وائٹ کلر کرائم ہو اور کارپوریٹ کرائم ہو. ابھی نا روڈ بن گیا ایک ہائی وے،
پہ ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. وہ ایک بیسیکلی ایک سینٹر ایک آپ کا دیٹ از بیسیکلی میڈیم آف ٹریڈ کامرس کمیونیکیشن ٹریولنگ. اگر وہاں کا ٹھیکیدار کانٹریکٹر جس کو آپ نے ایک لیگل طریقے سے ایک ٹھیکا یا کانٹریکٹ دیا ہے ٹو کنسٹرکٹ اور ٹو بلڈ ہائی وے موٹر وے روڈس اوکے اگر وہ وائٹ کلر کرائم کرے گا تو کیا انجام ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہوگا یا وہ جو روڈ یا مٹیریل ہوگا وہ وہاں پہ سب اسٹینڈرڈ ہوگا لو کوالٹی ہوگا تو وہ روڈ خراب ہو جائے گا بیٹھ جائے گا وہ نہیں سسٹین کر پائے گا. نقصان کیا ہوگا کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوں گے واقعات ہوں گے اور لوگوں کی موومنٹ ٹھیک نہیں ہوگی اور لوگوں کی لائف تھریٹ میں ہوگی. تو اس طریقے سے جو ایکچوئل جو اماؤنٹ یا پیسہ آپ کو ملنا تھا وہ نہیں مل پاتا جس کی بنا پر وہ جو وی کال اٹ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اٹ میں بی روڈ اٹ میں بی ہاسپٹل اٹ میں بی اسکول اٹ میں بی ایجوکیشن اٹ میں بی اینی سارٹ آف پروڈکٹ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا جو اسٹینڈرڈ کوالٹی ہوگی وہ کلر خراب ہو گیا. اب دیکھیں اس وقت بڑا چل رہا ہے اس میں جو سب سے چیز جو سب سے بڑی ڈیمانڈ میں ہے وہ کیا ہے ماسک فیس ماسک گلوز سینیٹائزرس اوکے یہ چیزیں بڑی ڈیمانڈ میں آج کل جو کوئی کوئی پہلے لیتا نہیں تھا. تو پہلے آپ کو آرام سے کوئی 100-200 روپے میں کوئی بڑے بڑے اچھے اچھے ماسک کا پورا باکس مل جاتا. آج آپ کو ایک باکس ایک ماسک کے لیے یو ہیو ٹو سرچ ڈفرنٹ اسٹور اینڈ ڈفرنٹ آن لائن اسٹور. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میجورٹی جو جو لوگ سیل کریں دیٹ سب اسٹینڈرڈ لو کوالٹی وتھ ہیوی پرائس. ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اٹس آل اباؤٹ دس وائٹ کلر کرائم بیکاز دوز پیپل دے فائنڈ اٹ موسٹ پروفیٹیبل بزنس ناؤ ڈیز اوکے. اور اس کے بعد what they did they come up with a substandard product or that thing or low quality product fake sometime. اب اس میں جو لوگ صحیح سمجھ کے اس کو پہن کے گھوم رہے ہوں گے they will be infected if the product is not original or is not to be followed by the health parameters. اوکے تو وائٹ کرائم کا یہ بڑا اہم نقصان ہے. اس کے بعد بیڈ گورننس اینڈ ابو آل لا ایٹیٹیوڈس اوکے مطلب جب آپ وائٹ کلر کرائم کرتے تو وہ گورنمنٹ بیڈ گورننس نظر آتی ہے. جب ایک کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کرپٹ ہوگی اگر وہ وائٹ کلر کرائم کرے گی تو اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ صرف پیسوں کی چوری کرے ایمبیزل کرے فراڈ کرے فارجری کرے اور پھر اس کی جو گورننس کے اثرات ہوں گے وہ بیڈ گورننس ہی ہوگی. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ میں بجٹ ہے سپوز کریں کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں اب وہ 1 کروڑ سے اس کو کیا کرنا ہے اس کو اب اپنے امپلائی کی سیلریز دینی ہے اس 1 کروڑ سے اس کو فیول دیکھنا ہے سپوز کریں پولیس میں تھانے کی اب بات کریں فیول دیکھنا ہے ان کو میڈیکل ٹریٹ دینی ہے ایمرجنسی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ان کو ہتھیاروں کو خریدنا ہے ہتھیاروں کو رینوویٹ کو ریپیئر کروانا ہے ان کو آرمس اینڈ ایمونیشن پر خرچ کرنا ہے ان کو باقی روزانہ کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ خرچ کر لیں گے. اگر وہ آتے ہوئے وہ پولیس افسر یا پولیس والے 2-3 مل کر سارے پیسے ایمبیزل کر دیں تو وہ نہیں تو فیول ہوگا نہیں تو گاڑی کی مرمت ہوگی نہیں تو ہتھیار ہوگا نہیں تو بلٹ ہوگا تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کرائم ہی کرائم ہوگا اور پولیس کے پاس پوٹینشیل نہیں ہوگا اس کو ڈیل کرنے کا تو نقصان کس کا ہوگا عوام کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دے آر انٹر ریلیٹڈ انٹر کنیکٹڈ. آر یو گیٹنگ می وائس ٹھیک ہے صحیح فلم طریقے سے آ رہی ہے آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. کوئی میں سے انمیوٹ کر کے ہاں کر لے کچھ کہہ دے یو آل آر ٹوٹلی انمیوٹ کین یو انمیوٹ یور سیلف اوکے آواز آ رہی ہے اوکے. اچھا ابھی بھی آپ میں سے کافی ہیں who has not used their display picture okay there's a person Azizullah Amir Ali Shah Vikram is there and there again Uzair Khan is there Ghulam